ایک ایسے شاعر کو میں آواز دینا چاہتا ہوں جس کے لیے اس کا تعارف کرانا ضروری نہیں ہے. وہ شاعر جس نے اپنی آواز، اپنی شاعری کا جادو ساری دنیا پہ چلایا ہے. وہ شاعر جس میں خارجی پہلو بھی ہے اور داخلی پہلو بھی ہے، تغیرات زمانہ بھی ہے اور ذاتی مشاہدات بھی ہے. میں اس شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں کرشن بہاری نور کے مصروں کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تو چلتا ہے نظر باز کا جادو، چلتا ہے تخیل کی بھی پرواز کا جادو. انداز کا جادو تو بہت خوب ہے لیکن ایک آگ لگا دیتا ہے آواز کا جادو. زوردار تالیوں سے استقبال کریں عالم نظامی کا خوبصورت شاعر، خوبصورت شاعری کا مالک. السلام علیکم. مطلع خاص طور سے پیش کر رہا ہوں میرے سرپرست ڈاکٹر انجم مبارک بنگوی صاحب اور افروز طالب صاحب، افروز عالم صاحب، ندیم ماہر صاحب تشریف رکھتے ہیں. پیش کرتا ہوں مطلب بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی. سماعت کریں. سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی، محسوس تو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی، محسوس تو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، محسوس تو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی. موجودہ ہندوستان کا منظرنامہ اور یہ شعر پیش کر رہا ہوں، استقبال کیجئے گا. محسوس تو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی، یوں ظلم و تشدد کے اندھیرے ہیں کہ توبہ، یوں ظلم و تشدد کے اندھیرے ہیں کہ توبہ، جینے کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی. یوں دیکھیے تالیاں بہت کمزور بجا رہے ہیں آپ. شعر میں اچھا پڑھ رہا ہوں، ایک بار بھرپور تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھائیں اور زندگی کے ساتھ اس مشاعرے کو سماعت کریں. ابھی آپ کے سامنے بڑے محترم شعراء آنے کے لیے باقی ہیں. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی، محسوس تو ہوتی ہے دکھائی نہیں دیتی، غم جتنے میسر ہے ہمیں راہ بروں سے. سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی، غم جتنے میسر ہے ہمیں راہ بروں سے، دکھ اتنے ہمیں آبلا پائی نہیں دیتی. غم جتنے میسر ہے ہمیں راہ بروں سے، دکھ اتنے ہمیں آبلا پائی نہیں دیتی. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیں کہ سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی. دل ساگرے افکار میں ڈوبا ہو تو عالم، سچائی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتی. دل ساگرے افکار میں ڈوبا ہو تو عالم، کانوں کو مزہ نغمہ سرائی نہیں دیتی، کانوں کو مزہ نغمہ سرائی نہیں دیتی. چار مصرے اور پیش کر رہا ہوں. ہاں میں پڑھ رہا ہوں. میں پیش کرتا ہوں. اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے. اپنے منصب کو بھلا کر بڑی بے باکی سے، روح کردار کو انسان کچل دیتا ہے. پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے. بہت شکریہ. پہلے ماحول کو انسان بدل دیتا تھا، آج انسان کو ماحول بدل دیتا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد علی پاٹنگر صاحب کے دعائیں مجھے حاصل ہوئی، میں شکر گزار ہوں ان کا. ترنم سے کچھ شعر پڑھنے کی اجازت. گھر میں آرام کا سایہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا سایہ نہیں رہنے دیتی،
اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی، اب تو تنہائی بھی تنہا نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں. مفلسی کتنی خطرناک ہے تم کیا جانو، مفلسی کتنی خطرناک ہے تم کیا جانو، یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی، یہ سلامت کوئی رشتہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا. اور یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا، یہ تو اچھا ہوا سانسوں پہ نہیں بس اس کا، ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی، ورنہ دنیا مجھے زندہ نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا. اور یہ مقطع کا شعر بھی دعاؤں کے ساتھ سماعت کریں. کیا بری شے ہے یہ شہرت کی ہوس بھی عالم، کیا بری شے ہے یہ شہرت کی ہوس بھی عالم، اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے دیتی، اچھے اچھوں کو بھی اچھا نہیں رہنے دیتی، گھر میں آرام کا. ایک مطلب دو شعر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ملاحظہ کریں. ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا، ہمیں خبر ہے، ہمیں خبر ہے وہ کیوں ہم سے اب نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا، یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا. اور ڈائس پر محترم انجم بارہ بنکوی صاحب، ندیم ماہر صاحب
افروز عالم صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ تمام سینئر شعراء کرام تشریف رکھتے ہیں. یوسف دیوان صاحب، ان کے حوالے سے یہ شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. یہاں کسی سے کوئی بے سبب نہیں ملتا، پھر آفتاب کہاں اپنی روشنی بانٹے، پھر آفتاب کہاں اپنی روشنی بانٹے، نئے چراغوں میں حسن طلب نہیں ملتا، نئے چراغوں میں حسن. بہت شکریہ، میں پیش کرتا ہوں. پھر آفتاب کہاں اپنی روشنی بانٹے، نئے چراغوں میں حسن طلب نہیں ملتا. میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دوزخ میں. مشیر بھائی شیر. میں جلنے لگتا ہوں تنہائیوں کے دوزخ میں، کبھی وہ میری ضرورت پہ جب نہیں ملتا، کبھی وہ میری ضرورت پہ جب نہیں ملتا. یہاں کسی سے